ناظرین، راما میڈوز کے سنگم بل یہاں پہ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ذاکر صاحب موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، استور ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور یہ جب سے آئے ہیں یہ دوسرا سال ہے، یہاں پہ بہت ہی سوشلی ایکٹیو ہیں، ہر ایشو کو ریز کرتے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم ایک ڈیلیوری پیشنٹ جو تھی اس کی کیجوالٹی ہوئی تھی جو ہمارا ہاسپٹل ہے 50 بیڈڈ ہاسپٹل عیدگاہ استور میں، تو اس حوالے سے جا کے ان کی وہاں پہ انہوں نے بڑا ورک کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پہ ICU کو شفٹ کرانے میں، پھر وہاں پہ ڈاکٹروں کی جو تعداد کم ہونے کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے تھے، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں۔ تو ہم بھی اکثر و بیشتر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی سجیشن سنتے ہیں اور ان سے آئیڈیاز لے کے چلتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں ایڈوکیٹ ذاکر شاہ صاحب۔ تو سر بتائیں کہ ہیلتھ دیکھیں، زندگی کا گزارنے کا جو بنیادی جو چیز ہوتی ہے اور آئینی طور پہ جو پروٹیکشن ہے کہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے وہ گورنمنٹ نے دینا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم ایسے ایریا میں رہتے ہیں کہ نیچرلی تو بہت خوبصورت ہے، ہم ٹورسٹ کو بھی، ہم دنیا کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں آ جائیں دیکھیں جی، لیکن جب ہم بیسک نیسیسٹیز کی طرف جاتے ہیں تو ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ آپ کی کوششیں اپنی جگہ میں، لیکن جو یہ فیسلٹی ہے یہاں پہ بہت ہی ویک ہے، کوئی مجھے بہتری نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ اپنے جو یہاں پہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیلتھ کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا اس پہ بھی بات کریں، اور پھر گورنمنٹ کو آپ سجیشن کیا دیں گے اگر ان میں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، تو چونکہ آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں تو آپ کی طرف سے اس کا جو ہے کیا رسپانس ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ آصف شاہ صاحب، آپ نے تفصیلی یہ ہیلتھ کے ایشو کے حوالے سے گفتگو شنید کی ہے۔ یہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے 2 سال سے ہم مختلف منسٹرز، مختلف سیکٹریز کا چکر کاٹ رہے ہیں، چونکہ یہاں پہ جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے DHQ ہاسپٹل ہیڈ کوارٹر استور کے اندر، اس میں ٹوٹل 40 ڈاکٹروں کی پوسٹیں ہیں۔ 40 ڈاکٹروں کی پوسٹوں میں سے ابھی جو کام کرنے والے ٹوٹل ڈاکٹرز ہیں ہمارے یہاں 17 کے قریب، 17 میں سے بھی کچھ اٹیچمنٹ پہ دوسری جگہوں پہ جا کے کام کر رہے ہیں، اور کچھ اسپیشلائزیشن کے لیے ڈاؤن پہ جا کے اسپیشلائزیشن وہاں سے کر رہے ہیں، کوئی MS کر رہا ہے تو کوئی FCPS کر رہا ہے۔ انفارچونیٹ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی سرجری کا کوئی بھی میڈیکل سرجن موجود نہیں ہے۔ پچھلے تقریباً 8 مہینوں سے ہاسپٹل ایک بالکل استبل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے ہوتے تھے خالد خورشید کے دور میں، جب چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب ہوا کرتے تھے، اس ٹائم یہاں پہ مائنر آپریشنز اوپن ہوئے تھے اور مائنر آپریشنز بھی ہوتے تھے، لیکن اس ٹائم ایک انفارچونیٹ یہ تھی کہ جو 16 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کے لیے جو ایک الگ سے انستھیٹسٹ ہوتا ہے جو بے ہوشی کی دوا دیتا ہے، انستھیزیا کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے 16 سال سے کم عمر جو بچے ہمارے ان کے آپریشنز نہیں ہوتے تھے۔ لیکن 16 سے ابو ٹو 60 یا 60 پلس کے جو آپریشنز تھے وہ یہاں پہ مائنر آپریشنز یہاں پہ تھے، جس میں چھوٹے چھوٹے جو آپریشنز ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ بہت ساری مشینیں ہیں، مشینیں تو لائی گئی ہیں لیکن ان کی انسٹالیشن نہیں ہے۔ جب ہم نے کمپیٹنٹ اتھارٹی سے ان مشینوں کے حوالے سے، جیسے ڈائلیسس مشین ہے، جیسے یہ جو 16 سال سے کم عمر انستھیٹسٹ کی جو ایک مشین ہے، وہ انسٹال نہیں ہوئی تھی۔ جب ہم نے زیادہ ایجیٹیٹ کیا، پھر ڈیمونسٹریشن کی طرف بھی گئے، پھر کمپیٹنٹ اتھارٹیز کے سامنے یہ سارے ایشوز رکھے، پھر اس کے بعد جا کے ایک انستھیٹسٹ ابھی بھیجا ہے۔ لیکن وہ انستھیٹسٹ کس کام کا، جب یہاں پہ سرجن موجود ہی نہیں ہے؟ اور وہ سرجن بھی کس کام کا جب ہمارے پاس میڈیکل اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے جو ڈائیگنوز کرتا ہے ایکچوئل ڈیزیز کو کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے، اس حساب سے ایک سرجن آپریٹ کرتا ہے۔ جب ہمارے پاس میڈیکل آفیسر ہی نہیں ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے، تو یہ سرجن اور یہ انستھیٹسٹ، یہ آپریشن تھیٹر کس کام کا ہے ہمارا؟ ہم نے بارہا جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں، اسپیشلی ہم گئے انٹیریئر منسٹر شمس الحق لون صاحب کے پاس، پھر جو کونسل ممبر ہیں شبیہ حسین صاحب ان کے پاس بھی گئے، پھر SES جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں جن کا تعلق بھی استور سے ہی ہے، سن آف دا سوائل ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کے سامنے بھی یہ ریکویسٹ کی، یہ ساری چیزیں رکھی۔ اور دوسری چیز جو یہاں پہ ابھی جو MS ہیں محمد بیگ صاحب، ان کے پاس جا کے جب میں نے سارا ڈیٹا ان سے لیا، آپ کے ہاسپٹل کے اندر ٹوٹل کتنے ڈاکٹرز ہیں اور ڈیوٹی کتنے ڈاکٹر ابھی سر انجام دے رہے ہیں،
ان میں سے ایبسنٹ کتنے ہیں, اٹیچمنٹ کتنے کی ہے, پھر اسپیشلائزیشن جو ڈاؤن پہ چلے جاتے ہیں وہ کتنے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے پوزیشن معلوم کی, سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا, ڈاکٹروں کی پوزیشن دیکھی, کوئی گلگت میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ایون دو ایک میجر کی وائف جو یہاں پہ ایک میڈیکو لیگل آفیسر ہے وہ منی مرگ میں بیٹھی ہوئی ہے. جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میجر صاحب کی وائف ہیں, آپ کو تو پتہ ہے میجر صاحب کی وائف ہے تو پھر تو وہ آل ان ون ہی ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر وہ گفت شنید کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. تو میری رائے یہ ہے جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں, اسپیشلی ہیلتھ منسٹر ہیں, ہیلتھ سیکٹری ہے, چیف سیکٹری ہے, فورس کمانڈر ہے, چیف منسٹر گلگت بلتستان ہے, اسپیشلی اپنا ممبر یہاں سے جو الیکٹ ہو کے اسمبلی کے اندر بلند بانگ دعوے جو کرتے ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو 40 پوسٹیں ویکینٹ ٹوٹل ہیں ان میں سے تقریباً 21 کے قریب پوسٹیں ویکینٹ ہیں, ان کو فل فور پر کر کے جائے, پر کر دی جائیں. اور یہاں پہ میڈیکل اسپیشلسٹ, ڈینٹل اسپیشلسٹ اور لیڈی میڈیکل آفیسرز, پھر الٹراساؤنڈ اسپیشلسٹ, لیڈی ڈاکٹر, پھر سرجنز اور چائلڈ اسپیشلسٹ, یا جتنے بھی ریلیونٹ جو ایز سون ایز پاسبل یہاں پہ ڈپلوائے کیا جائے, یہاں پہ انسٹال کیا جائے. اور ان غریب لوگوں کو, بالکل بیکورڈ ایریا ہے استور, اگر سہولیات کے حساب سے دیکھا جائے تو پورے گلگت بلتستان میں آخری نمبر پہ آتا ہے, چونکہ وہ اس لیے ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے جو ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں وہ جا کے صرف اور صرف کمیشن پہ کام کرنا جانتے ہیں, نہ کہ استور کی بہتری کے لیے. تو میری سجیشن بھی ہے, میری ریکویسٹ بھی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹیز سے, جلد از جلد ہیلتھ کا نظام جو مفلوج ہوا پڑا ہوا ہے, ہاسپٹل جو ہمارا استبل بنا ہوا ہے, اس کو پراپر شیپ دیا جائے, ڈاکٹروں کی انسٹالیشن کی جائے, پراپر ویل ایکوپڈ اسٹاف کی انسٹالیشن کی جائے, اور ویل ایکوپڈ مشینریز کی انسٹالیشن کی جائے. جی بہت بہترین. ذاکر صاحب, میرا کوشچن کا جو اینڈنگ پوائنٹ وہ پیرا تھا وہ بھی آپ نے ٹچ کرنا تھا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ تو آپ کی ڈیمانڈز ہیں اور یہ سجیشنز آپ کی آ گئی, اگرچہ یہ ڈیمانڈز اور سجیشن اس سے پہلے بھی لوگوں کی طرف سے آتی رہی ہیں, تو میرا نقطۂ نظر اور میرا جو آخری اینڈنگ جو پیرا تھا سوال کا وہ یہ تھا کہ اگر اب بھی یہ بتانے کے باوجود, یہ ایشو ریز کرنے کے باوجود گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مطلب سنوائی نہیں ہوتی ہے, تو پھر عوام کی طرف سے کیا رسپانس سے جائے گا گورنمنٹ کے خلاف؟ یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں, بہت ہی اچھے اس میں فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں. ہمارا ایک تو یہ ہے کہ ایک بانڈ ہے ہمارا کہ ہماری یونٹی آف لائر ہے, یونٹی آف بار, مطلب ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ہم عوام کو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگر ہمارا تعاون درکار ہوا تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کا جو پلان ہے وہ کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے کوئی ان جو جتنے بھی ڈیمانڈز آپ نے رکھے ہیں ان میں سے کسی پہ بھی اگر عمل نہیں کرتی ہے تو پھر عوام کی طرف سے رسپانس کیسے آئے گا, کیا رسپانس آئے گا؟ سب سے پہلے تو ہماری پہلی ڈیمانڈ ہی یہی ہے گلگت بلتستان گورنمنٹ سے, اسپیشلی جو لا امپاورڈ ایجنسیز ہیں ان سے, کہ ایک ایسے رولز لاس انیکٹ کیے جائیں کہ اگر کسی ڈاکٹر کو یا کسی ٹیچر کو ایون اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کا ایک پروبیشن جو پیریڈ ہوتا ہے جو لیگل 1973 کے ایز پر رولز, ان کے اندر جو گلگت بلتستان رولز بنائے گئے ہیں ان کے اندر یہ ترمیم لائی جائے, جو پروبیشن پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ویسے تو 6 مہینے کا ہوتا ہے, ان کو ایکسٹینڈ کر کے اسپیشلی ٹیچروں اور ڈاکٹروں کے لیے اس کو 3 سال کیا جائے, کیونکہ یہاں پہ جو بھی ڈاکٹر آ کے اپوائنٹمنٹ ان کی جب ہو جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 مہینے یہاں پہ جاب کرتا ہے, پھر اس کے بعد یا تو وہ گلگت شفٹ کرتا ہے خود کو, یا وہ ڈاؤن کی طرف اسلام آباد چلا جاتا ہے. یہاں سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ رولز ایسے بنائے جائیں, بالکل اس میں سختی لائی جائے, جو بھی اپوائنٹمنٹ ضلع کے اندر استور کے لیے اسپیشلی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر, وہ ٹیچر یا کوئی بھی وہ ریلیونٹ اسٹاف اس کو اس ضلع سے اٹھا کے کسی دوسرے ضلع کو نہ بھیجے. ایک چیز. دوسری چیز یہ, اگر ان مطالبات کے اوپر گورنمنٹ کام نہیں کرتی ہے, ہمارے پاس فائنل آپشن جو بچتا ہے وہ دیٹ از دا ایجیٹیشن اور ڈیمونسٹریشن اگینسٹ دا کمپیٹنٹ اتھارٹی اور دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ. ہم بھرپور احتجاج کریں گے, ہم روڈ بلاک کریں گے, ہم بھرپور جواب دیں گے اور ہم اپنے حقوق چھین کے لینے کی بھرپور کوشش کریں. بیسٹ آف لک ایڈوکیٹ ذاکر صاحب, اور تمام وکلاء کا بہت شکریہ جی, آپ آئے یہاں پہ, انجوائے کریں اور گھومیں پھریں, ہمیں بھی یاد رکھیں.